اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک دستور ہے کہ اہل حق جو کام کیا کرتے ہیں ان کو بطور دلیل کے کچھ ایسی نشانیاں دیتے ہیں تاکہ ان کے حق کے کام اور حق کی باتوں اور حق کے تبلیغ کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی شک نہ ہو، شبہ نہ ہو، کوئی معاملہ نہ ہو۔ جو کام عام آدمی نہیں کر سکتے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے کروا کر یہ ثابت کروانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کو ایسی جو چیزیں دی جاتی ہیں ان کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم چاند کی طرف اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ ہم کنکریاں اٹھا کر کسی کے ہاتھ میں دیں تو وہ کلمہ نہیں پڑتی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں اٹھا کر ابو جہل کے ہاتھ میں دی، وہ کلمہ شہادت پڑھنے لگی، تو یہ معجزہ ہے۔ معجزہ کے معنی عاجز کر دینے کے۔ جو لوگ اپنے دلوں میں شکوک اور شبہات رکھتے ہیں، ڈاؤٹ رکھتے ہیں، اعتراض رکھتے ہیں، تو یہ معجزہ ان کے منہ پر تالا لگا دیتا ہے کہ اللہ کی خاص مدد، اللہ کی خاص نصرت ان کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے اور محبوب بندے ہیں۔ یہی چیز اگر حضرات اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ ساتھ ہو، غیر نبی کے ساتھ ہو، صحابہ کے ساتھ بھی ہو، تابعین کے ساتھ ہو، تبع تابعین کے ساتھ ہو، اولیاء کے ساتھ ہو، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ جیسے معجزہ برحق ہے، کرامت بھی برحق ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر خود ساختہ اپنے طور پر برسلف میڈڈ عالم کتابیں پڑھ کر وہ کتاب دو پڑھ لیے، وہ کتاب دو پڑھ لیے، کہنے لگے کرامت ورامت کچھ نہیں ہوتی، ولی ہمارے جیسا آدمی ہے، صحابی ہمارے جیسا آدمی ہے، استغفر اللہ، ایک قدم آگے بڑھ کر نبی ہمارے جیسا آدمی۔ یہ غلط بات ہے۔ کرامت برحق ہے، معجزہ برحق ہے، صحابیت برحق ہے، ولایت برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مراتب رکھے ہیں، پیغمبروں میں مراتب رکھے ہیں تو مومنوں کے اندر بھی مراتب رکھے ہیں۔ عام مومن، عام مسلمان سے ایک سیڑھی اوپر مومن، اس سے بڑھ کر ولی، اس سے بڑھ کر قطب، اس سے بڑھ کر ابدال، اس سے بڑھ کر غوث۔ جیسے یہاں مراتب ہوتے ہیں، کانسٹیبل ہوتا ہے، ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے، سب انسپیکٹر ہوتا ہے، سرکل ہوتا ہے، اے سی پی ہوتا ہے، تو اس طریقے سے ایمانیات کے مراتب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان اولیاء کرام سے جو اوپر درجے کے ہیں، مومنین کے اوپر اولیاء کرام سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نشانیاں دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ جب راجستھان کو آئے تو وہاں کے راجا نے، بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ اس آدمی سے ہماری حکومت ختم ہو سکتی ہے اور ہمارا تخت نیست و نابود ہو سکتا ہے، تو ان کو پانی دینا بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی آپ نے۔ معجزے کا اختیار نبی کو نہیں ہے، نبی جب چاہے معجزہ دکھائے، نہیں دکھا سکتے۔ اللہ سے، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر
نبی معجزہ نہیں دکھا سکتے، ولی کرامت نہیں دکھا سکتے۔ دعائیں کی، ایک لوٹا سمندر کے قریب رکھا، اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے سمندر کو خشک کر دیا اور سارے سمندر کو سمیٹ کر خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لوٹے میں لے کر پانی دے دیا۔ کہا کہ تم کیا پانی بند کرو گے، میرا ولی وہ ہے کہ میں اس کے لوٹے میں، اس کے کوزے میں سمندر کو سما سکتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں کرامت۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اللہ کے بڑے ولی تھے اور اقطاب میں آپ کا شمار تھا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب دارالعلوم دیوبند اپنے اندر بڑے بڑے اکابرین کو رکھتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی ہر ایک اپنے اندر ولایت کے اوصاف لیے ہوئے ہیں اور ہر ایک کی اپنی جگہ پر کرامتیں ہیں۔ تو جہاں اتنا جم گھٹا ہو اولیاء کرام کا، جن کی تکبیر تحریمہ کبھی چھوٹی نہیں، جنہوں نے حرام روزی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اپنے زمانے میں جمعیت علماء کے صدر تھے۔ جب دلی آفس تشریف لائے تو نماز کے لیے ایک چٹائی فروخت کرنے والا آ گیا، وہ بنڈل اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ تو چونکہ حضرت تشریف لائے تھے تو آپ کے مریدوں نے، آپ کے شاگرد نے اس چٹائی فروخت کرنے والے سے کہا کہ بابا ایک چٹائی دو، اللہ والے آئے ہیں، نماز پڑھیں گے پھر لپیٹ لینا۔ جب بچھائی گئی تو آپ نے کہا یہ ساری پرانی یہ نہیں کہاں سے؟ کہا حضرت وہ فروخت کرنے والا آیا تھا، اپنی مرضی اپنی اجازت سے دیا ہے، کہا اس کو لپیٹ دو، اس کو بنڈل میں جمع کر دو۔ اس لیے ایک مرتبہ جب استعمال ہو گئی تو یہ سیکنڈ ہینڈ ہو گئی اور مستعمل ہو گئی، اور جب وہ بیچے گا تو نہیں بتا کر بیچے گا، اور ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس درجے احتیاط کرنے والے، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ۔ میں اپنے عنوان سے ہٹ کر شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے کارنامے اس لیے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ آئندہ اگر کبھی کشمکش ہو کہ یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، یہ سچ ہے، یہ غلط ہے، ان مکاتب فکر میں کون سا مکتب فکر صحیح، کون سا مکتب فکر غلط، کون سا مدرسہ صحیح، کون سا مدرسہ غلط، میرا کہنے کا مطلب یہ اتنے اولیاء کے ستارے جس آسمان دارالعلوم پر ہو اور جس کی بنا خواب میں، بات کہتے ہیں کہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خواب میں، اور بات بتاتے ہیں حضرت مولانا عابد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کے خواب میں، آ کر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں اس نقشے پر تم عمارت کو قائم کرنا۔ مجھے بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مدرسے کی طرف اشارہ کرے اور آپ کے اشارے پر جو مدرسہ قائم کیا جا رہا ہو، کیا اس کے نظریات غلط ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کی تعلیم غلط ہو سکتی ہے؟ کیا اس کا مکتب فکر غلط ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں یہ اس وقت کہہ رہا ہوں جب دماغ چکرانے لگے۔ ابھی آپ موبائل کی دکان میں جائیے اور موبائل سم کارڈ بیچنے والے سے پوچھئے کہ کس کمپنی کے اندر ہمیں سہولت ملے گی، ریٹ دام کم ملیں گے، وہ ٹاٹا کا بتائے گا، ریلائنس کا بتائے گا، ایئرٹیل کا بتائے گا، ایئرسیل کا، دماغ چکرا جائے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں کبھی کسی مسئلے میں ایسا موڑ آ جائے کہ دماغ چکرا جائے، میں قیامت کے دن آپ میرا دامن پکڑ سکتے ہیں
آنکھیں بند کر کر دارالعلوم دیوبند کی طرف رجوع کیجئے اور جو چیز وہاں سے ملے سمجھے میرے استخارے کا، میرے استفتاء کا، میرے دل کی بیماری کا علاج یہاں سے مل گیا۔ میں نے مدرسے کی شکل و صورت کو نہیں دیکھا، کہیے اللہ سے میں نے قاسم نانوتوی کی شکل کو دیکھا، اشرف علی تھانوی کی شکل کو دیکھا، شاہ محمد الیاس کی شکل کو دیکھا، کہاں کے پڑے ہوئے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند کی شکل کو دیکھا، حضرت شیخ الاسلام کی شکل کو دیکھا، حضرت شیخ الادب کی شکل کو دیکھا، علامہ انور شاہ کشمیری کی شکل کو دیکھا، ایک ایک وہ کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر اغیار کلمہ پڑا کرتے تھے۔ یہاں غلط تعلیم، یہاں غلط مسئلہ۔ یہ نہیں کہتا کہ وہاں دیوبند کا کوئی استاد آ جائے، سفیر آ جائے، اندھے بن کر بھروسہ کرو، زندگی میں کبھی ایسا موڑ آ جائے کہ دل و دماغ چکرا جائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری آخری ہاسپٹل کہ جہاں زندگی اور موت کا فیصلہ وہ دارالعلوم دیوبند ہے، جہاں شیخ الاسلام بن گا، شیخ الہند بنا، جہاں خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری بنے، جہاں خاتم الفقہاء حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ آؤ، ان کو تو نہیں دیکھا، آؤ ان کے مزاروں کے پاس بھینی بھینی خوشبو اگر محسوس نہ ہو، خدا کی قسم پھر جو تم کہو گے، جاؤ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے پاس، قاری محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ایک ایک ایسا لگتا ہے کہ موت کے بعد بھی ان کا جو گڑھا ہے اور ان کی جو قبر مبارک ہے، یہ اس کے اندر جنت کی کھڑکی کھولی گئی ہے اور بھینی بھینی خوشبو، اور کتنی پریشانیوں میں کوئی جائے لگتا ہے کہ اطمینان مل گیا، سکون مل گیا۔ ایک مرتبہ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیڈ ماسٹر تھے، صدر مدرس تھے، ایک طالب علم مطبخ کے اندر روٹی لیا اور دوپہر میں دال روٹی کے ساتھ دی جا رہی تھی، کٹورے میں دال لیا اور لے کر اس نے باورچی کے منہ پر مارا کہ تم نے یہ کھانے کی دال دی ہے یا وضو کا پانی دیا ہے؟ حضرت اقدس مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کشف کا موقع دیا، کشف کیا، کہا کہ خدا کی قسم آج مطبخ میں جب عصر کے بعد روٹی بٹ رہی تھی اور جو طالب علم اور اسٹوڈنٹ دال کو یہ کہہ کر کے یہ وضو کا پانی ہے باورچی کے منہ پر پھینکا تھا، خدا کی قسم وہ اسٹوڈنٹ نہیں، طالب علم نہیں ہے۔ اب اس کو پکڑا گیا اور اس کی تحقیق کی گئی، ہزاروں طلبہ دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھتے ہیں، کس کو کیا پتا میں جبہ شریف پہن کر چلے جاؤں، آپ چلے جائیں تو کہیں گے یہ دارالعلوم دیوبند کا اسٹوڈنٹ ہے، کیا پتا کس کی پیشانی پر کیا لکھا۔ حضرت نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کشف کے ذریعے سے بتایا، اور جب ناظم تعلیمات اور وہاں انکوائری کی گئی دفتر احتساب میں، واقعتاً یہ جبہ شریف پہن کر طالب علم اور اسٹوڈنٹ کا حلیہ اپنا کر دال روٹی مطبخ سے لیا کرتا تھا، طالب علم نہیں تھا۔ تو حضرت یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ فرمایا خواب میں یہ جو دیکھا تھا یہاں سے مولسری کے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو کنواں ہے اس کنویں کے پاس دودھ تقسیم کر رہے ہیں، اور کوئی ڈرموں میں تالابوں کی شکل میں لے رہا ہے، کوئی بالٹی میں لے رہا ہے، کوئی لوٹے میں لے رہا ہے، کوئی گلاس میں لے رہا ہے، کوئی چلو میں لے رہا ہے، کوئی قطروں میں لے رہا ہے۔ اور اکابرین نے تعبیر یہ بتائی کہ جو دارالعلوم دیوبند سے جتنا علم حاصل کرے گا اس نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا دودھ لیا تھا، میں نے اسے گور کر دیکھا قطار میں کہ یہ آدمی ہے، تو دیکھا کہ اس قطار کے اندر یہ لڑکا نہیں تھا۔ خود ساقی کوثر نے رکھی میخانی کی بنیاد یہاں، ساقی کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا ریاست علی بجنوری نے دارالعلوم دیوبند کا ترانہ لکھا ہے، معمولی ادارہ نہیں ہے،
کے چپے چپے میں حرم مکی کے اندر باب العمرہ کے سامنے جو مکی صاحب بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ سے بالواسطہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ مدینہ یونیورسٹی کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر حضرت اقدس شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، جن کی بات چل رہی تھی، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب کئی برسوں تک آپ نے بخاری شریف کا درس دیا، جبکہ اہل عرب کسی اور کے سامنے پڑھتے نہیں اور کسی اور کی امامت میں اقتدا نہیں کرتے، لیکن شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، اللہ نے وہ مقام دیا تھا، بڑے بڑے اہل عرب، بڑے بڑے مشائخ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا کرتے تھے۔ اور اہل عرب کا مسلک ہے، آدمی مر جاتا ہے تو مر جاتا ہے، پیغمبر بھی مر جاتے ہیں تو مر جاتے ہیں، جیسے آدمی مرا ان کا مسلک، پیغمبر نہیں مرے، آدمی کے مرنے اور پیغمبر کے مرنے میں کوئی فرق نہیں۔ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کلام پاک کے اندر اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی موت طاری ہونے والی اور ان پر بھی موت طاری ہونے والی۔ تو اس آیت سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں عین کا لفظ، واو کا لفظ اور کا لفظ، انک میت وانہم میتون، زید آیا اور بکر آیا، زید اور بکر دونوں الگ الگ ہیں۔ ایک آدمی کا نام زید ہے اور ان کو پکارا جاتا ہے جاوید، زید سے معلوم نہیں کہ جاوید بھی انہوں آئے، تو ایسا نہیں کہیں گے زید اور جاوید آئے، زید اور جاوید آئے، اگر کوئی کہیں گے تو زید الگ آدمی ایک نمبر کا، جاوید دوسرا آدمی۔ اس آیت سے علماء دیوبند نے استدلال کیا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصالت کے بعد والی زندگی دنیاوی کی زندگی سے زیادہ پاورفل ہے۔ سلام سنتے ہیں، درود آپ تک پہنچایا جاتا ہے، حیات برزخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء علیہ السلام کی دنیاوی زندگی کے مقابلے میں اور پاورفل ہے۔ ہم مر جائیں، ہماری بیوی کو عدت 4 مہینے 10 دن، موت کی عدت 4 مہینے 10 دن، اور اس کے بعد بیوہ کسی سے شادی کر سکتی نہیں کر سکتی، اس کی عدت گزرنے کے بعد وہ شادی، اگر حمل سے ہے، پیٹ سے ہے عورت، تو بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ عورت دوبارہ شادی کر سکتی ہے، لیکن پیغمبر کی بیویاں تا قیامت تا موت ہمیشہ دوسروں کے لیے حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد، پردہ پردانے کے بعد بھی یہ پیغمبر ہی کی بیوی ہے، ان کی زوجیت سے شادی سے نہیں نکلی۔ ہماری بیویاں 4 مہینے 10 دن میں نکل جاتی ہیں، اگر خدا نہ کرے کسی کی بیوی 9ویں مہینے حمل میں تھی اور 1 ویک تھا ڈیلیوری کو، مرد کا انتقال ہو گیا، تو 1 ویک کے بعد جب بیوی بچہ پیدا کرے گی فوراً وہ اس کی زوجیت سے آزاد ہو جائے گی، لیکن پیغمبروں کی بیویاں، اس کو جگاؤ کیا مراقبے میں جا رہا ہے، پیغمبروں کی بیویاں تا حیات پیغمبر ہی کی نکاح میں رہتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر کی جو موت کے بعد والی، پردہ پردانے کی بعد والی جو زندگی ہے دنیا کی زندگی سے زیادہ پاورفل ہے۔ تو اہل عرب یوں کہا کرتے تھے کہ جیسے عام انسان ہے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جیسے عام انسان مرنے کے بعد ہوتے ہیں ویسے آپ بھی ہو گئے نعوذ باللہ۔ تو ایک عرب آپ سے حجت کرنے لگا، درس حدیث کے اندر سوال کرتا آپ جواب دیتے، سوال کرتا آپ جواب دیتے، آخر کار جب وہ مطمئن نہیں ہوا دلیلوں سے، حضرت کو جوش آیا اور حضرت نے فرمایا اگر تو کہے
تو میں صاحب القبر ھذا، یہ صاحب قبر جو ہیں ان کو میں کہوں گا اور وہ اٹھیں گے اور فرمائیں گے کہ حسین جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، قبر میں نہیں زندہ۔ اور اللہ نے کر کر بھی بتایا۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرتبہ، اس لیے کہ آئندہ زندگی میں جب دیوبند کا نام آئے، دارالعلوم کا نام آئے، عاصمیت کا نام آئے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کس سرچشمے کے نکلے ہوئے لوگ ہیں، ان کا پاور ہاؤس کیا ہے۔ ان کا پاور ہاؤس قاسم نانوتوی، ان کا پاور ہاؤس علامہ انور شاہ کشمیری، یہ قاسمی ہے، قاسمی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہندوستان کے کتنے بڑے سے بڑے اور دنیا کے کتنی بڑی سی بڑی یونیورسٹی کے اندر کوئی پڑھ لے، لیکن جب تک دارالعلوم کی روٹی وہ نہیں توڑتا اور دارالعلوم کی سند فراغت نہیں لیتا، خدا کی عزت و جلالت کی قسم وہ روحانیت ہی نہیں آتی اس میں۔ ایک عجیب شان اللہ نے رکھی ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر ام القرآ یونیورسٹی ہے، مدینہ طیبہ کے اندر جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی ہے، وہاں کا طالب ہو جائے، لیکن وہ نورانیت، وہ مزہ، وہ تقریر کے اندر سوز و ساز، وہ اکابرین کی دلچسپی دارالعلوم دیوبند کے فارغ میں آتی۔ کیوں؟ ان کا جو پاور ہاؤس ہے یہ حضرت شیخ الاسلام ہے۔ ان کے پاس شیخ الاسلام کہاں ہے؟ ڈالر تو ملے گا، دینار تو ملے گا، ریال تو ملے گا، ریسرچ تو ملے گا، تحقیق تو ملے گی، شیخ الاسلام شیخ الہند نہیں ملے گا۔ اہل عرب ایک مرتبہ اچانک نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے یہ جواب سنا، وعلیکم السلام یا ولدی۔ بڑے پریشان ہو گئے، آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے آواز نہیں آ رہی، یہ کون اللہ کا نیک بندہ آج جس نے نبی کے روضے پر سلام کرا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب اس طریقے سے، اے میرے بچے تجھے سلام و سلام ہو، وعلیکم السلام۔ تحقیق کی گئی، فلاں ٹائم فلاں منٹ یہاں کون آیا تھا، معلوم چلا، پتہ چلا مولانا حبیب اللہ مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ جو حضرت کے والد محترم تھے، ان کا ایک لڑکا یہاں سے گزرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو خطاب کرتے ہوئے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا نے جواب دیا وعلیک الصلاۃ والسلام یا ولدی، اے میرے بچے تجھے بھی صلاۃ و سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں۔ یہ سنا اہل عرب میں تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یہ اللہ والے ہیں، ولایت کے مقام کو پہنچے ہوئے، قطبیت کے مقام کو پہنچے ہوئے۔ فرماتے ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں اس لیے آپ کو ترغیب دلا رہا ہوں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہو، اپنی اولاد کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں، ضرور دارالعلوم دیوبند کی روٹی کھلوائیں، دارالعلوم دیوبند میں اسے حدیث پڑھوائیں، دارالعلوم دیوبند میں داخلہ دلوائیں۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے یہ لمٹ نکل چکی ہے، یا کہ بچے اب جانے کے لائق نہیں۔ آخری درجہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے جو سفرا یہاں بنگلور آئے ہوئے ہیں ان سے پوچھئے کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک حافظ بچہ بنتا ہے، 3 سال میں بنتا ہے، تو 3 سال کا خرچہ کیا ہوتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک غریب، ایک یتیم اور ایک مسکین بچے کی پرورش کا خرچ آپ جمع کر دیجئے، وہ بچہ حافظ ہوگا، آپ کے گھر میں بچہ نہیں ہو سکا، انشاءاللہ وہ بچہ قیامت کے دن گواہی دے گا، اے رب کریم میرا باپ کرائے کیا تو چکرے اس کو اٹھاؤ یار، یہاں سونے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند اکابرین کا تذکرہ ہو رہا، شیطان آ کر مت پلا پائے ان کو۔ ایک بچے کی کفالت کتنے ہزار، 5,000 7,000، مولوی جماعت فارسی سے لے کر دور حدیث تک کتنا خرچہ آتا ہے ایک بچے کا خرچہ۔ یا اللہ میرے بچے وہ لائق نہیں نکلے، یا اللہ میرے بچوں کا قوت حافظہ اس لائق نہیں، تو وہ بچہ جب عالم ہو کر دنیا میں مصلی سنبھالے گا، ممبر سنبھالے گا، محراب سنبھالے گا،
دین کا داعی بنے گا، مجاہد بنے گا، غازی بنے گا، شہید بنے گا، جتنا اجر اس کو، اسے جس نے عالم بنایا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر نصیب فرمائیں گے۔ معمولی ہاسپٹلوں میں گئے، کوٹوں کے چکر لگے، تھانوں کے چکر لگے، لاکھوں روپے خرچ، کھانا گھرانا، اپنے طور سے اپنی حیثیت کے مطابق ایک حافظ، ایک عالم یا ایک مفتی، جو اپنی حیثیت حافظ سے لے کر عالم، عالم سے لے کر مفتی، مفتی سے لے کر تکمیل ادب، جو خرچہ ہو اس کو معلوم کر کر وہ دے۔ دارالعلوم دیوبند خدا کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے، میں چندے کی تشکیل نہیں کر رہا ہوں، دارالعلوم کی فضیلت بول رہا ہوں، خدا کی قسم میرے اور آپ کے روٹیوں کا محتاج نہیں۔ پچھلے سال بجنور کے اندر میرا پروگرام تھا، دیوبند سے قریب ہے، اور وہ جواب جب پروگرام ہوتے ہیں، یہ میری ماں ہے، ماں 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 ماں، ماں کے گود میں آنچل میں کون نہیں جاتا بچہ، جا کر قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے ہم پڑ جاتے ہیں، سوکھی روٹیاں کھاتے ہیں، پرانی یادیں یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو سفراء کے وہاں کے جو مہمان خانے کے انچارج آفیسر تھے، مہمان خانے کے ذمہ دار تھے، وہ چھٹی میں چلے گئے، تو انہوں نے جو سفیر ہوتے ہیں ان کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو اپنی جگہ بٹھا کر گئے، تو انہوں نے ہماری اچھی طریقے سے خاطر تواضع کی، اس لیے کہ الحمدللہ نورانی مسجد نئی بلاک کے اندر جب تک رہے ایک ریکارڈ تھا کہ ہندوستان کے اندر تراویح کے بعد سب سے بڑا چندہ یہیں پر ہوا کرتا تھا، اور جس دن یعنی عموماً وہاں 21ویں رات کو 20 کے بعد جو پہلی تاخرات آتی ہے اس کو ہوا کرتا تھا۔ تو دارالعلوم دیوبند سے اساتذہ معتمد سفیر صاحب کو فون کر کر پوچھتے کہ آج کا رزلٹ کیا رہا، بڑی نگاہیں تو بڑی عزت کی نگاہ سے دکھا کرتے تھے، بڑی خاطر تواضع کی دعوت کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا مولانا صاحب سچ بتاؤ ایک سفیر کی ضرورت نہیں ہے دارالعلوم کو، یہ دارالعلوم احسان کرتا ہے کہ در در گھر گھر نگر 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 اپنے سفراء کو بھیج کر ان سے روپیہ پیسہ لے کر دارالعلوم میں لگا کر اس کی رحمتیں برکتیں دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ ورنہ وہ فرما رہے تھے کہ پورے دیوبند دارالعلوم تو ایک مدرسے کا نام ہے اور دیوبند ایک قصبے کا نام ہے، ایک علاقے کا، گاؤں کا، پورے گاؤں کو گودام بنا دیا جائے، ہمارے پاس اتنا اناج اور غلہ آتا ہے کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، اتنا پیسہ ہے کہ اب دارالعلوم زمینوں پر زمینیں کہیں آدھا دیوبند خرید چکا ہے کہ گاہ کی طرف ہو، تم محتاج نہیں، نہ ہی میں آپ کو تشکیل کر رہا ہوں کہ آپ پیسہ لگائیں، ہماری سعادت، ہماری خوش نصیبی کہ ایسے ایسے اکابرین حضرت افضل شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا، ان سے بیعت کی اور ان کے سلسلے میں جڑے، ان کی ذکر کی محفلوں میں بیٹھے، ان کی کرامتوں کو دیکھا۔ اللہ اکبر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے سلام کا جواب آتا ہے، میرے بچے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ایک جگہ سفر کو جانا تھا، دیوبند میں ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں تک بیل گاڑی بھینس گاڑی جایا کرتی تھی اس زمانے میں۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ بیچ راستے کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی اور ٹرین کا جو ٹائم تھا وہ مس ہو گیا، 7:30 بجے ٹرین پکڑنی تھی، 8:15 8:30 تو بازار ہی میں ہو گئے۔ تو اس کے حضرت کے جو خادم تھے اس بگی والے سے، اس جو ہے بیل گاڑی والے سے کہا اب تو کوئی فائدہ نہیں بھیا، اسٹیشن جا کر تمہیں واپس کوئی سواری ملنے کی نہیں، کام کرو تم واپس مدنی منزل چلو، حضرت کے گھر واپس چلو۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے کہا بیٹھ چکے ہیں، منزل کی طرف جانا ہمارا کام اور منزل پر پہنچانا خدا کا کام، ذکر کرو چلو۔ کہا کہ کیا حضرت کی ایسی عجیب و غریب بات، اب خواہ آنے جانے کا کرایہ اب جو ہے اس بیل گاڑی کو دینا پڑے گا۔ تو گئے تو دیکھا کہ پلیٹ فارم پر 1.25 گھنٹہ لیٹ کے بعد بھی ٹرین کھڑی ہوئی ہے، اور حضرت اطمینان کے ساتھ جا کر بوگی میں بیٹھے تو گارڈ نے ہری جھنڈی دکھائی
اور اسٹیشن ماسٹر نے گرین سگنل دیا، گاڑی چلنے لگی۔ بس پتا چلا کہ گاڑی تو وقت پر آ چکی تھی، نکلنا چاہ رہی تھی، سگنل بھی پڑ چکا تھا، ہری جھنڈی بھی دکھا چکا تھا، انجن میں خرابی آ چکی تھی۔ حضرت کے بیٹھنے کے بعد اللہ نے اس کو درست کر دیا اور گاڑی چلنے لگی۔ سلہٹ حضرت تشریف لے گئے تھے۔ حضرت اپنی ڈیوٹی ایمان داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف نام کے لیے نہیں بلکہ مخلوق تک، امت تک نبی کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ اور اس درجے آپ کو درس حدیث سے محبت تھی۔ حضرت اقدس فدائے ملت حضرت مولانا اسد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کی والدہ، جو آپ کی اہلیہ محترمہ تھی، دیوبند میں انتقال کر گئی، وصال ہو گیا، تو چنانچہ نماز جنازہ پڑھی گئی، حضرت تقسیم میں شریک ہوئے اور دفن کر کر جب آئے تو بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے اکابرین، آنکھیں بھی مت کرو، سو جاؤ گے تو آنکھیں بھی مت کرو، وہ خبر میں جا کر دفن ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے مشائخ، بھائی آدمی ہر چیز کی تیاری کرتا ہے، مجھے تراویح پڑھنا ہے، دن میں سو کر بشاشت کے ساتھ مجھے تراویح پڑھنا ہے، میں کہیں سفر نہیں کرتا، کہیں فون نہیں کرتا، گھر سے نہیں نکلتا، اس لیے کہ ایک امانت ہے، ذمہ داری ہے۔ مجھے لاکھ کہا گیا کہ ڈور ٹو ڈور حضرت مولانا شفیق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نماز جنازہ کے اندر آپ کو شریک کرائیں گے، اور بالکل عشاء میں تو میں نے کہا کہ سفر میں جائیں گے، تھکان ہوگی، نیند کا غلبہ ہوگا، قرآن کیسے پڑھائیں گے، بیان کیسے دیں؟ ہم خیانت نہیں کرتے بابا، ہم خیانت کہنے میں نہیں کرتے تو سننے میں آپ مت کیجیے۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی اپنی بیوی کو دفن کر کر ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے اکابرین اور وقت کے اولیاء آپ کی تعزیت کے لیے آئے ہیں، ہاتھ کو جھٹکا اور جانے لگے۔ ان کو تعجب ہوا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ شاید بخاری کا درس تیار ہے، اپنے شاگردوں کو کہیں گے کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میں صدمے سے نڈھال ہو، دعا کی درخواست کریں گے، دعا دے کر آئیں گے۔ کہتے ہیں مولانا یعقوب صاحب اور دیگر اکابرین پیچھے پیچھے جانے لگے کہ وقت کا شیخ الاسلام کہاں جاتا ہے، گئے اور حضرت امام البخاری شریف کو پڑھایا، کہا کہ بیوی ہی تو گئی، نبی کا تعلق رشتہ تو نہیں گیا۔ اور اکابرین نے جو بخاری کا درس سنا تو کہا خدا کی قسم، کل کی بخاری آج کی اور حضرت کے درس میں ایک حبہ برابر کوئی فرق نہیں، جبکہ حضرت کے لباس کے اندر قبر کی مٹی کے دھبے لگے ہوئے تھے، اپنی بیوی کو دفن کر کر ابھی تازہ آئے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شاعر ملے اور بہت دن ہو گئے تھے، وہ جمعہ میں آتے، بیانوں میں آتے، آنا چھوڑ دیے، کار کے شیشے سے مسافہ کیا، رونے لگے۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ نہیں حضرت جورو مر گئی میری، 4-5 سال اور یہ دیوانہ جورو کا غلام آج بھی اس کی یاد میں رو رہا ہوں، مر گئی، دوسری کر لے، کیا بات ہے؟ کیوں رہ جائے گا؟ کوئی مسالہ اور کریم لگا رکھا ہے۔ قابلین کی شان ہے اس قسم کی چیزوں کو اپنے دل پر، ہاں ایک فکری چیز ہے، رونا ہو گیا، اسی کو لے کر بیٹھ جائے، میری جو دال گھٹتی تھی تو یاد آ رہا ہے، میری بھاجی توڑتی تھی تو یاد آ رہا ہے، تو بھی توڑ کر مر جا، اتنی محبت تھی تو بعد خبر میں سو جانا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جورو کا غلام مت بنو، ہے دنیا یہاں قبر میں نہیں پہچانیں گے، وہ آخرت میں نہیں پہچانیں گے۔ بہت جورو کے گنگان ہیں، کیا بھی اچھا ڈریس دکھ رہا، میری جورو پسند کرے اسے، ہرگز نہیں، غلام مت بنو۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد بڑا ہے اور بیوی چھوٹی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دبا کر رکھے، غلام باندھی بنا کر رکھے، ہم یہ کہتے ہیں، لیکن جو بلا وجہ کے گن دیکھو، داغ دھبے لگے ہوئے ہیں، اور حضرت بخاری شریف کا درس پڑھانے گئے ہوئے ہیں، سلہٹ حضرت تشریف لے گئے، اور واپس آنا تھا حضرت کو دیوبند، راستے میں گاڑی ہوگی، مغرب کا وقت ہو چکا تھا، اور مغرب کا وقت بڑا تنگ ہوتا ہے اور مستحب وقت نکل جاتا ہے۔ حضرت اطمینان سے پلیٹ فارم پر آئے اور اپنے مریدوں کو، شاگردوں کو لیا اور جماعت بنائی،
اور کہا کہ اقامت حضرت گاڑی چھوٹنے والی ہے، حضرت ہری جھنڈی دکھایا جا چکا ہے، حضرت سگنل پڑ چکا ہے، ارے اقامت کرو۔ اقامت کہی اور حضرت نے اطمینان سے نماز پڑھائی۔ ڈرائیور گاڑی چلانے کی کوشش کرتا ہے، چلتی نہیں چلتی نہیں چلتی نہیں۔ یہاں حضرت نے 3 رکعت نماز پڑھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انجن نے ہارن دیا کہ گاڑی صحیح ہو گئی، مسافر پلیٹ فارم کے اپنی بوگیوں میں بیٹھ جائیں۔ خدا کی قسم کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی بندر اسٹوری نہیں، یہ اللہ والے ہیں، اللہ والے، یہ وقت کے شیخ الاسلام ہیں۔ یہ کیسے بنے شیخ الاسلام؟ دیوبند کے اندر بھنگیوں کی ہڑتال ہو گئی۔ اس زمانے کے اندر ڈرینیج سسٹم نہیں تھا کہ آپ نے پاخانہ کیا، وہ نالی میں گیا، وہ گٹر میں گیا، وہ چھوٹے نالے میں گیا، وہ بڑے نالے میں گیا، وہ کہیں اور چلا گیا باہر شہر کے، ایسا سسٹم نہیں تھا۔ دیوار بنی ہوئی رہتی، نیچے سوپ یا تگڑ کا ایک کٹا رکھا ہوا رہتا، پاخانہ کرتے اس پر گرتا، صبح کی تاریکی میں بھنگن عورتیں ٹوٹی اس کو لے جاتے اور ٹوکری میں ڈالتے، اس کو صاف کر کر کٹے کو رکھ دیتے۔ دیوبند کے اندر ہڑتال ہو گئی بھنگیوں کی۔ آپ کے استاد محترم، آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد کو اٹھا، بالکل بیت الخلا صاحب دیوبند میں ہڑتال لگی ہوئی ہے، اور میرا بیت الخلا اور میرا ٹیلر صاحب نے کیا ماجرا؟ کہتے ہیں کہ گھر کی بچیوں کو میں نے نگہبانی کے لیے لگا دیا کہ کون بھنگن ہے جو مجھ سے محبت کرتی ہے، میرے گھرانے سے محبت کرتی ہے، کہ ہڑتال کے باوجود تاریکی کے اندر آ کر بیت الخلا کو صاف کر کے جاتی ہے۔ کوئی اور بھنگن بھنگی نہیں، وقت کا شیخ الاسلام اور وقت کا بخاری کا استاد تھا، جو اپنے استاد کے گھر کے بیت الخلا کو صاف کرنے رات کی تاریکی کے اندر اپنے منہ کو چھپا کر آتا اور استاد کا بیت الخلا صاف کرتے چلا جاتا تھا۔ تب جا کر یہ وقت کا شیخ الاسلام بنا، حسین احمد مدنی بنا، تب جا کر یہ مجاہد آزادی بنا۔ آج حکومت اتنی ناچاقیوں کے باوجود اور اتنی عصبیت کے بعد، ہندو مسلم کتنی عصبیت ہے، لیکن حکومت مانتی ہے حسین احمد مدنی کون ہے؟ اس نے بہت پہلے ابھی ماضی قریب میں حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرتبہ کا ڈاک ٹکٹ آپ کی یاد میں جاری کیا۔ یہ ان کا مقام و مرتبہ۔ مزار قاسمی میں گئے، دیکھا کہ ایک بوسیدہ کپڑے والا اور ایک پرانے پھٹے کپڑے والا ہاتھ میں کتے کا پنڈا رکھا ہوا ہے، اور دوسرے لوگ کہہ رہے دیکھو دیہاتی آرامی گاؤں والا کتے کا پنڈا پکڑ کر مزار میں قبرستان میں لے کر آ گیا، اور مکھو خاموش رہو۔ اب آئی گئی بات، جب رخصت ہو گئے حضرت، تو حضرت سے پوچھا، حضرت بڑے بڑے اکابرین، وقت کے اولیاء اور وقت کے بڑے بڑے حکما آپ کے دسترخوان کے مہمان بننے کے لیے آتے ہیں، لیکن آپ نے ان کا جو جس درجے اکرام احترام کیا ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ کہا یہ وقت کے ابدالوں میں سے ایک ابدال تھا جو مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، اور ہاتھ میں جو کتے کا پنڈا تھا اس کا وہ نفس تھا جس کو وہ اپنی رسی سے باندھے ہوئے تھا کتے کی شکل۔ اللہ نے اس کو وہ اختیار دیا تھا کہ عصر کی نماز اس نے دیوبند میں پڑھی، اگر وہ چاہے گا مغرب کی نماز مکہ مکرمہ میں مدینہ طیبہ میں بیت المقدس میں پڑھے گا، ہوا میں 1 سیکنڈ میں اٹھ کر چلا جائے گا۔ یہ مقام مدنی رحمت اللہ علیہ کا۔ لیکن جب آپ نے تہجد کی نماز کو جواب سے پڑھا، ان کی کرامتیں، ان کی بزرگی، ان کا شیخ الاسلام ہونا، ان کا مجاہد آزادی ہونا، سب کچھ اپنی جگہ پر، علماء دیوبند نے کہا کہ مسئلہ شریعت کا مسئلہ ہے، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ وہ بھی عالم تھے، وہ بھی شیخ الحدیث تھے، ان کی توہین نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ کہا جائے گا ان کا تفرد ہے، ان کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے۔ تو لہذا آج شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاد کتاب فی سبیل اللہ کو کہا جائے گا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان 2 بزرگوں کا تبلیغ پر جہاد کہنا، ان کا تفرد کہا جائے گا، ان کی عزت کی جائے گی، ان کی توہین نہیں کی جائے گی،
جیسے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی تہجد کی نماز باجماعت آج بھی دیوبند کی چھتہ مسجد کے اندر آپ کے صاحبزادے جارشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ پورا مہینہ اعتکاف چلتا ہے، لیکن حضرت بالخصوص آخری عصرے کے اندر بیٹھتے ہیں، وہاں تہجد کی نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے، والد کی ابتدا میں کہا جائے گا تم پڑھ لو، لیکن استاد ہو شیخ الاسلام کے صاحبزادے ہو، لیکن اس کو تم مسئلہ نہیں بتا سکتے، یہ تمہارا تفرد ہے، یہ تمہارے خاندان کی پہچان ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب اور حضرت مولانا صدر مفتی دارالعلوم دیوبند کے مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو تبلیغی جماعت کو جہاد کے کاموں سے تعبیر کیا، ان کو اس کا تفرد کہا جائے گا، جیسے نماز کے ایک معنی، روزے کے ایک معنی، زکات کے ایک معنی، قرآن کے ایک معنی، اذان کے ایک معنی، اقامت کے ایک معنی، تو جہاد کے بھی ایک ہی معنی کتاب فی سبیل اللہ کے لیے جائیں گے، اور جو ہے کسی اور معنی کے اندر اس کو نہیں استعمال کیا جائے گا۔ حضرت نے وہ کوئی اللہ الیاذ باللہ ایسے ویسے عالم تو نہیں تھے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ، وہ بھی اپنے زمانے کے خطب الاقطاب تھے، اور مفتی محمود حسن صاحب وہ بھی اپنے زمانے کے اور جو ہے سردار اولیاء تھے۔ پھر انہوں نے کیوں کہا کہ آپ انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے۔